مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ اسٹریٹجی ہے کہ خان صاحب جیل جائیں گے، وہ لاڈلا پن سکڑ رہا ہے۔ اچھا سکڑ آئے ٹھیک ہے، ہر مقدمہ تمام تر لاڈلے پن کے باوجود ابھی عدالتوں میں موجود ہیں اور فیصلے ہونے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کا بھی خیال یہ تھا کہ ان کو کون ہاتھ لگا سکتا ہے، عمران خان اس کے ساتھ ہے، اس کا بھی جو حال ہوا ہے آج آپ کے سامنے نظروں کے، آپ کیا چیز ہیں اور آپ کیا لوگ ہیں، کاہے کے بنے ہوئے ہیں آپ۔ دیکھیں خان صاحب کے اوپر کڑا وقت آنے والا ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے، اور اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں، کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ مجھے یوں سے لگتا ہے کہ حکومت کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ خان صاحب کو ویک کرنے کے لیے پہلے وہ لوگ جو ان کے بارے میں بولتے ہیں بہت بھوپو کی طرح سے، پہلے تو ان کا علاج کیا جائے۔ اچھا تو یہ تو علاج ہو گیا ان 4 بندوں کا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ نہیں بخاری صاحب، یہ اسی سوال کا جواب آپ دے رہے ہیں جو میں آپ سے کافی دنوں سے پوچھ رہی ہوں کہ بخاری صاحب یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، آگے کیا ہونے والا ہے، تو آپ ذرا اس کو گول کرتے رہیں، آج آپ مجھے جواب دے دیں کہ یہ کیا اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں؟ جو سوال آپ مجھ سے پیار سے پوچھتی ہیں میں اس کا جواب صحیح دیتا ہوں۔ چلے میں بڑے پیار سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں پھر کہ ایبسولوٹلی اور ایونچولی الٹیمیٹلی مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ اسٹریٹجی ہے کہ خان صاحب جیل جائیں گے۔ 2-3 اس کی وجوہات ہیں، وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ وہ جو جتنی زبردست تکرار وہ کر رہے ہیں نا کہ میں جیل سے نہیں ڈرتا، میں شیر ہوں، تو وہ آدمی اس وقت کرتا ہے جب اس کو پتہ لگے کہ میں اب جانے والا ہوں۔ ایک تو حکومت یہ چاہے گی، زمان پاک کے باہر جتنے وہ لوگوں نے کیمپس لگائے ہوئے ہیں، جس طریقے سے سیکیورٹی کا اہتمام کیا جا رہا ہے، تو میرے خیال میں خدشہ یا خوف تو موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا چلیں، وہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بہت کہہ دیا۔ اب ہم یہ ذرا سوچتے ہیں کہ یہ کیوں اور کس طرح سے اگر جیل جائیں گے تو کیسے جائیں گے۔ ایک تو ان کے خلاف کافی سنگین نوعیت کے مقدمات اعلیٰ عدالتوں میں پینڈنگ ڈیسیجن پڑے ہیں۔ فورن فنڈنگ کی 8 سال تک انویسٹیگیشن ہوئی ہے، ایک بہانے سے دوسرے بہانے سے اس کو ٹالا گیا، کبھی التوا مانگے گئے، کبھی کچھ کیا گیا۔ اس کے بعد آ گیا توشہ خانہ کیس، آپ نے دیکھا وکیل پیش نہیں ہو رہے، وکیل تبدیل کیا جا رہا ہے، اگلی دفعہ اس دفعہ ایگزمپشن دے دیں، اگلی دفعہ پیش ہو جاؤں گا۔ انہوں نے بھی الٹیمیٹلی تھکار کے فیصلہ کر دیا۔ اب ان کے فیصلے کے 2 پہلو ہیں، ایک تو انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا ہوا توشہ خانہ میں، دوسرا انہوں نے ایف آئی اے کو کہا ہوا ہے کہ آپ اس کے اوپر کرمنل کیس یعنی درج کر کے اور اس کی انویسٹیگیشن کرے۔ اس کے خلاف جو عمران خان کے وکلاء نے پٹیشن کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہے۔ تو وہاں پہ بھی موسم بدل رہا ہے کیونکہ ہمیشہ کہتے رہے انوکھا لاڈلا۔ دیکھیں آپ کی طرح کا میرا اشارہ تھا کہ وہ لاڈلا پن سکڑ رہا ہے۔ اچھا سکڑ آئے، ٹھیک ہے، اور وہ ایک سے زیادہ وجوہات کے اوپر۔ ایک تو یہ کہ ان کے جو 2 دفعہ ریمانڈ ہوئے ہیں، فواد چودھری کا بھی ایک دفعہ تو انہوں نے بھیج دیا تھا جوڈیشل، پھر بلا کے دوبارہ ریمانڈ دیا گیا۔ شیخ رشید صاحب کا بھی خیال یہ تھا کہ ان کو کون ہاتھ لگا سکتا ہے، عمران خان اس کے ساتھ ہے، اس کا بھی جو حال ہوا ہے آج آپ کے سامنے نظروں کے سامنے۔ ویسے مجھے آپ بتائیں ذرا، یہ تو بتائیں بخاری صاحب، یہ فواد چودھری صاحب مطلب نسبتاً اگر کہیں تو آسانی کے ساتھ بڑے اچھے حال میں ہمیں بڑے پریزنٹیبل نظر آ رہے ہیں، اس سے پہلے اور بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں، پھر جو الزامات آتے رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں کہ یہ ہوا وہ ہوا، تو فواد چودھری صاحب سمجھدار آدمی ہیں، جلدی سمجھ گئے ہوا کیا وہاں پہ کیا ہوا؟ ان کو ابھی ہلکا سا سگنل دیا انہوں نے کہ بھائی صاحب پوری طرح سے آپ بھی کوئی ایگزمپشن لے کے پیدا نہیں ہوئے ہیں، قانون اپنا راستہ جب لینے پر آ جاتا ہے تو کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ یا وہ آپ ایک اور سٹوری بھی تو بتاتے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے، وہ میں دہراؤں گا نہیں میں آپ کے کہنے سے۔ اب آئیں دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر یہ پریشر کیوں بلڈ اپ ہو رہا ہے۔ دیکھیے آج ایک تو آپ جو سعید غنی صاحب ہیں ان کی پریس کانفرنس آپ پکڑ لیں، انہوں نے پہلی دفعہ رف زبان استعمال کی ہے۔ سعید غنی بہت دھیمے مزاج کے آدمی ہیں، عمران خان صاحب کو اپنے لیڈر کی طرح سے ہمیشہ عمران خان صاحب کہہ کے بلاتے تھے، لیکن آج ان کی لینگویج دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے اثاثوں میں وزیر اعظم بننے کے بعد اضافہ ہوا، ان کی کرپشن سب کے سامنے آ چکی ہے، جملہ نوٹ کیجئے، یہ بد کردار، جھوٹا اور منافق آدمی ہے۔ یہ زبان پیپلز پارٹی کے لیڈران کی نہیں تھی، لیکن جب سے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ انہوں نے پیسے دیے ہیں ایک دہشت گرد تنظیم کو مجھے قتل کرنے کے، تو پھر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ خان صاحب کو ایکسپوز تو کیا جائے، خاص طور پر پیپلز پارٹی کی، کہ یہ ہیں کیا اصل میں۔ آگے کیا کہتے ہیں انہوں نے، عمران خان نے بے شرمی سے جھوٹ بولتا ہے، کوئی بھی اس حد تک جا سکتا ہے جہاں تک عمران خان گیا، انہیں بھارتی اور یہودی ہی پیسے بلا وجہ نہیں دے رہے۔ آپ دیکھیں زبان اور لہجہ اور الفاظ کا چناؤ، یہ ایک لمبی فہرست ہے، میں دہرانا نہیں چاہتا یہاں پر جو انہوں نے کی، لیکن اس سے زیادہ سیریس سوالات پوچھے محترمہ
شیری رحمان وہ صاحب. اس کے اوپر ہم نے تفصیل سے بخاری صاحب بات کرنی ہے. ہم نا ایک چیز مس کر گئے ہیں یہاں پہ. رانا ثناء اللہ صاحب کا بڑا انٹرسٹنگ رد عمل جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کی گرفتاری کے اوپر آیا, اور ایک بڑی انٹرسٹ کہا کہ 15 کلو ہیروئن نہیں ڈالی ہے ہم نے, یہ قانونی کارروائی ہو رہی ہے اور اس سے حکومت کا کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں ہے. یقیناً اپنے زخم تازہ ہو گئے ہوں گے ان کے. ظاہر ہے ان کو اس کا بہت یعنی ان کے دل میں بہت اس کا دکھ ہے, اور وہ دکھ غلط نہیں ہے. انہوں نے بھی کافی دن جیل گزاری ہے اور بڑے خطرناک مقدمے میں. یہ ہیروئن کا نکل آنا جو ہے اس کی سزائے موت ہے, اگر آپ کے علم میں ہو. یہ نارکوٹکس کا مقدمہ اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ مجھے روک رہی ہیں شہری رحمان کی گفتگو سے, میں تو باز آنے والا نہیں ہوں. میں کہہ رہی ہوں کہ ہم اس کے لیے الگ سے وقت نکالیں کیونکہ بڑی اہم گفتگو ہے, بڑے اہم سوالات جو ہیں وہ انہوں نے اٹھائے ہیں, تو میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اس پہ الگ سے ایک سیگمنٹ میں بات کریں. چلیے آپ کی مرضی ہے تو آپ اس پہ الگ سے کر لیجیے. میں چاہ رہی ہوں کہ ذرا آپ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں کہ یہاں پر انہوں نے طیبہ گل کی بھی بات کی کہ کس طرح اغوا کیا ہے, نائب بشیر میمن کی طرح واش روم میں بند کیا ہے. انہوں نے کہا کہ قانون نے اپنا راستہ لیا اور قانونی کارروائی جو ہے وہ ہو رہی ہے. ابھی تک تو خان صاحب کو وہ کمپیریٹیوز ڈرا کر کے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے دور میں ہمارے ساتھ آپ نے کیا کیا تھا اور آپ کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں. اس حکومت کا ایک کمال یہ ہے کہ جتنے بھی مقدمات عدالتوں تک پہنچے ہیں ان میں سبسٹنس موجود ہے, ثبوت ہیں, اسی لیے اسکاٹ فری نہیں جا رہے خان صاحب. ہر مقدمہ تمام تر لاڈلے پن کے باوجود ابھی عدالتوں میں موجود ہیں اور فیصلے ہونے ہیں. کچھ جو چھوٹے چھوٹے فیصلے ہوئے ہیں ان سے یہ تاثر قائم ہوا ہے جو میں نے کہا ہے کہ لاڈلا پن کو ایک طرف رکھ کے اگر میرٹس پر فیصلے ہوئے تو خان صاحب از ان ڈیپ واٹرز. صحیح, یہ بہت محتاط سٹیٹمنٹ آپ کو میں بتا رہا ہوں. اب ہوگا کیا دیکھیں, ایک تو الیکشن کے حوالے سے بہت بحث چل نکلی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے نہیں ہوں گے. یہ بھی ہم بعد میں, آپ نے مجھے کہہ دینا, یہ بھی ہم بعد میں کریں گے. لیکن اسی نوعیت کی صورتحال ہوگی کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہوگی, لوگ احتجاج کر رہے ہوں گے, سڑکوں کے اوپر مار کٹائی ہو رہی ہوگی, لاٹھی چارج ہو رہے ہوں گے, مظاہرے ہو رہے ہوں گے, آگ لگ رہی ہوگی, جو روایت ہے. آپ کو پتہ ہے اسلام آباد جیسا شہر نہیں چھوڑا تھا پی ٹی آئی کے لوگوں نے, تو باقی تو کیا کریں گے. یہ تو وہ کہہ چکے ہیں نا کہ ہمیں سڑکوں پر نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں. تو اگر یہ سڑکوں پر نکلیں گے تو پھر حالات الیکشن کرانے والے تو نہیں رہیں گے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنمنٹ تو صرف وارن کر رہی ہے, یہ وہ صورتحال تخلیق کریں گے, اور اگر انہوں نے وہ صورتحال تخلیق کی تو یقینی طور پہ الیکشن وقت پہ نہیں ہوں گے, اور نو بڈی ول بی بلیمڈ. کیونکہ چاہے وہ گورنر صاحب ہیں چاہے کچھ ہے, وہ جا رہے ہیں پٹیشنیں لے کے عدالتوں کے اندر گورنر کے خلاف بھی, اور انہوں نے پریزیڈنٹ ایل بی کو خط بھی لکھ دیا ایک. وہ سارا کچھ اپنی جگہ ہے, لیکن اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوگی, اگر اکانومی کی صورتحال اور بدتر ہونے جا رہی ہے, تو پھر الیکشن کی لگژری کچھ دنوں کے لیے ملتوی کی جا سکتی ہے. یہ میں تو آپ کو امکانات ہیں obviously, بالکل ہے. آپ دیکھیں نا, اگر آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات اس وقت چل رہے ہیں, اگر وہ کسی لاجیکل اینڈ پر ہمارے حق میں ختم نہیں ہوتے ہیں تو عذاب تو ہے. صحیح, بہت خوفناک صورتحال ہے وہ بھی. تو اگر یہ دونوں جواز مہیا کر دیے جائیں گے اور اس کے لیے کوششیں کی جائیں گی تو پھر حکومت کو کوئی شیم نہیں ہوگی, کوئی شرمندگی نہیں ہوگی. وہ کھٹاک سے اعلان کر دیں گے کہ اب ہم الیکشن ایک ہی تاریخ پہ کرائیں گے, اور وہ ہے 23 اگست 2023, بلکہ اکتوبر. اور اکتوبر کے بعد 3 مہینے مزید. اچھا 3 مہینے اس سے بھی آگے. اسی لیے یہ پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے, اور یہ باتیں ہو رہی ہیں, ٹی وی ٹاک شوز میں ہو رہی ہیں, اخبارات میں اس کے اوپر بحث چل نکلی ہوئی ہے کہ کیا